ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آدمپور نامی ایک پرامن قصبے میں کوکو نامی ایک چالاک اور شرارتی بلی رہتی تھی۔ آدمپور کو تھوڑا سا چالباز ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، لیکن شہر کے لوگ اس کے باوجود اس سے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی ہوشیاری کو اچھے کاموں میں استعمال کرتا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح شہر کے لوگ ایک چونکا دینے والی دریافت سے بیدار ہوئے۔ قیمتی آرٹ اور تاریخی نمونے کا گھر آدمپور میوزیم سے ایک قدیم چیز لوٹ لی گئی۔ پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ حیرانی تھی کہ ایسا جرأت مندانہ جرم کون کر سکتا ہے۔ میئر کمال خان نے شہر کے تمام لوگوں کو ٹاؤن چوک میں جمع کیا اور اعلان کیا، ہمیں چور کو ڈھونڈنا چاہیے اور اپنے خزانے کو برآمد کرنا چاہیے، لیکن ہمیں چور کی طرح چالاک شخص کی ضرورت ہے جو اسے پکڑنے کے لیے ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد شہر کے لوگوں نے گہرائی سے سوچا اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ وہاں ایک رہائشی ہے جو بالکل فٹ کرتا ہے، کوکو، ایک چالاک بلی۔ میئر نے کوکو کو بلایا اور اس سے مدد مانگی۔ کوکو مدد کرنے پر خوش تھا اور اس نے چیلنج کا مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ اس نے کرائم سین کا مطالعہ کر کے اور سراغ اکٹھے کر کے شروعات کی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج کا بغور جائزہ لیا۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے کچھ ایسے پنجوں کے نشان ملے جن کا تعلق قصبے کے کسی معروف رکن سے نہیں تھا۔ کوکو گھومتی ہوئی گلیوں، چھتوں کے پار اور یہاں تک کہ سرنگوں کی بھولبلیا کے ذریعے پٹیوں کا پیچھا کرتا رہا۔ یہ ایک مشکل تعاقب تھا، لیکن وہ چور کو پکڑنے اور چوری شدہ خزانے کو برآمد کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ جیسے ہی کوکو چور کے ٹھکانے کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ چور کوئی اور نہیں بلکہ راکی نامی ایک چالاک ریکون ہے۔ راکی کو ہارمونی ویل میں سب سے ڈرپوک نقاد ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل تھی۔ کوکو کو راکی کو پیچھے چھوڑنے اور ایکٹ میں پکڑنے کے لیے اپنی تمام تر عقل اور چالاکی کا استعمال کرنا پڑا۔ کوکو نے راکی کو جال میں پھنسانے کے لیے ایک ہوشیار منصوبہ بنایا، ایک قیمتی ہیرے کے ہار کو بیت کے طور پر استعمال کیا۔ یقینی طور پر راکی چمکدار ہار کا مقابلہ نہیں کر سکا اور جب وہ اس کے لیے پہنچا تو سرگوشیوں نے جھپٹ کر چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ کوکو نے چوری شدہ خزانے کو میوزیم میں واپس کرنے پر شہر کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میئر کمال خان نے کوکو کو ان کے ہوشیار جاسوسی کام پر مبارکباد دی اور دن بچانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سرگوشیوں نے ثابت کر دیا تھا کہ کبھی کبھی واقعی چور کو پکڑنے میں چور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے سب کو دکھایا کہ ایک شرارتی بلی بھی ان کی ہوشیاری کو بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور اس دن سے کوکو نہ صرف اپنی چالوں کے لیے بلکہ ہارمونی ویل کو محفوظ رکھنے میں اس کی بہادری اور وسائل کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اور یوں آدمپور کا چھوٹا سا قصبہ ایک چالاک بلی کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا تاکہ انہیں کسی بھی چالاک چور سے بچایا جا سکے جو ان کے راستے میں آ سکتے۔ یہ کہانی ہمیں پیغام دیتی ہے، بعض اوقات جو دوسروں کی چالوں اور بدعمالیوں کو سمجھتے ہیں وہ ان کو روکنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ کسی کی صلاحیتوں کو صرف اس وجہ سے کم نہ سمجھیں کہ ان کا ماضی بہت اچھا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اچھے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مل کر کام کرنا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کبھی غلط راستے پر تھے، مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں اور کمیونٹی میں مسائل حل کر سکتے ہیں۔